اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث روایت فرماتے ہیں کہ ایک موقع پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے سوال کیا. سوال یہ کیا کہ یہ بتلاؤ کہ مفلس کون ہے؟ بل مفلس کسے کہتے ہیں؟ اب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے جو جواب دیا وہی جواب ہے جو بظاہر ہمارے ذہنوں میں بھی آتا ہے. صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مفلس وہ ہے جس کے پاس درہم اور دینار وغیرہ مال و دولت نہ ہو. ایک مفہوم مفلس کا یقیناً یہ بھی ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ارشاد فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ میری امت کا مفلس یہ آدمی نہیں ہے جسے تم سمجھ رہے، بلکہ میری امت میں مفلس وہ شخص ہے کہ قیامت میں اللہ تعالیٰ کے حضور آئے گا. اس کے نامہ اعمال میں حدیث کا مفہوم ہے روزے بھی ہوں گے، زکوٰۃ بھی ہوگی، نمازیں بھی ہوں گی، بڑی نیکیاں اس نے کی ہوں گی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس نے کسی کا مال غصب کیا ہوگا، شتم ھذا، سفک دم ھذا، ضرب ھذا، کسی کو مارا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا، کسی کے ساتھ کوئی زیادتی. دوسرے لفظوں میں بندوں کے جو حقوق ہیں وہ اس نے پائمال کی ہوں گے. اب آپ جانتے ہیں کہ وہ جب قیامت میں اللہ تعالیٰ کے حضور آئے گا وہ ہے روز جزا. اب وہ شخص جو مظلوم ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں آئے گا اور کہے گا کہ اللہ آج فیصلے کا دن ہے، اس نے دنیا میں میرے اوپر ظلم کیا تھا، میں بدلہ نہیں لے سکا، اب بدلہ دلوائیے، میں دنیا میں نہیں بدلہ لے سکا. اب یہ شخص آئے گا تو حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ جتنی مقدار میں اس نے دوسرے کا حق غصب کیا ہوگا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا جائے گا اتنی مقدار میں اس کی نیکیاں اٹھاؤ، ظالم کی نیکیاں اٹھاؤ اور مظلوم کے نامہ اعمال میں ڈالو. اس وقت اللہ بچائے جب ایک ایک نیکی کے لیے انسان ترستا ہوگا، روزے کی نیکی ایک لے جائے گا، نماز کی نیکی ایک لے جائے گا، فلاں کی ایک لے جائے گا. اور حدیث میں آگے مزید تفصیل ہے کہ اگر لوگوں کی ڈیمانڈ جاری رہی اور اس کی نیکیاں ان فنیت حسناتہ، اس کی نیکیاں فنا ہو گئیں، پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر فیصلہ یوں ہوگا کہ جتنی مقدار میں اس نے دوسرے پر ظلم کیا تھا، حق غصب کیے تھے، اتنی مقدار میں اس دوسرے کے گناہ اٹھاؤ اور وہ گناہ اٹھا کر اس کے نامہ اعمال میں ڈال دو. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ ہے سب سے بڑا مفلس. جہاں ایک ایک نیکی کے لیے انسان ترستا ہوگا، اور قرآن نے اس کی منظر کشی کی ہے، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ. اس دن انسان ہر شخص سے بھاگے گا، دوسرے سے، ماں سے، باپ سے، بیوی سے، بھائی سے. تو اس موقع پر جب ایک ایک نیکی کے لیے انسان ترستا ہوگا جس کی ساری نیکیاں دوسرے کے نام اعمال میں ڈال دی جائیں، یہ ہے سب سے بڑا مفلس. تو اس حدیث میں اگر ہم غور کریں اس میں بنیادی طور پر جو بندوں کے حقوق ہیں جنہیں آپ حقوق العباد کہتے ہیں اس کے حوالے سے بہت سنگین جملے ہمیں سننے کو ملے ہیں کہ اگر کوئی انسان بندوں کے حقوق میں کچھ زیادتی کرتا ہے اور دنیا میں ان سے معافی نہیں مانگتا، اس حق کو ادا نہیں کرتا، تو قیامت میں جو فیصلہ ہوگا وہ بہت ہی بدترین صورت ہے. اللہ تعالی ہمیں اس سے بچنے کی اور ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.